یا مصطفیٰ کہتے کہتے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مصطفى مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سارے دو عالم کے کمالات کو دیکھ کر ہم نے اللہ کے کمالات کا اندازہ کیا کہ جس کے رسول کے کمالات کا یہ عالم ہے اس کے پیدا کرنے والے خالق و مالک کے کمالات کا کیا عالم ہو۔ عاشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطیب اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ یہ شخصیت اپنے نام کی صفاتی خوبیوں کے علاوہ علمی کمالات، بہترین مبلغ اور خطیب اعظم کے ساتھ کمال عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والی اس عظیم شخصیت نے ابتدائی تعلیم اسکول میں مڈل تک اور دینی تعلیم درس نظامی اور دورہ حدیث و تفسیر تک مکمل کی۔ بعد میں آپ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے شیخ المشائخ حضرت پیر میاں غلام اللہ صاحب شرق پوری رحمت اللہ علیہ المعروف ثانی صاحب سے بیعت ہوئے۔ خطیب اعظم پاکستان حضرت محمد شفیع اوکاڑوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت شرق پوری المعروف ثانی صاحب اور اس وقت کے جید علماء کرام اہل سنت کے ساتھ تحریک پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا اور تقسیم ہند تک سرگرم عمل رہے، کیونکہ دینی اور علمی سرگرمیوں میں آپ کی خدمات ہمیشہ قابل تحسین رہی ہیں۔ والد صاحب قبلہ نے اپنے والدین کے ساتھ تجارت بھی کی، کاروبار بھی کیا، لیکن بچپن ہی سے رجحان جو تھا وہ دینی شخصیات، دینی محافل، حافظ قرآن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی آواز دی تھی نعت خوانی کی، پھر علوم دین کی تکمیل کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ رتبہ پایا جو اللہ کی عطا ہی سے کسی کو ملتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ حج اور زیارت کی توفیق دے۔ پنجاب کے ضلع اوکاڑا میں دینی مدرسہ جامعہ حنفیہ اشرف المدارس کی بنیاد کے بعد پنجاب ہی میں ضلع ساہیوال کی ایک جامع مسجد میں بھی نماز جمعہ کی خطابت کا سلسلہ شروع کرنے کے ساتھ برلائی ہائی اسکول اوکاڑا میں شعبہ دینیات کے بھی سربراہ مقرر رہے اور تاریخ پاکستان کی سب سے اہم تحریک ختم نبوت میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور آپ نے جیل میں اسیری کا وقت بھی نہایت تکلیف دہ مگر صبر و تحمل سے گزارا۔ حالانکہ اس اسیری کے دوران آپ کے 2 صاحبزادوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن ثابت قدم رہے۔ بہت سے لوگوں نے معافی مانگ لی، رہا ہو گئے، لیکن والد صاحب نے کہا کس بات کی معافی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں آخری نبی مانتا ہوں، تو میں معافی مانگ لوں تو کیا مطلب؟ اس عقیدے سے توبہ کر لوں، جان دے سکتا ہوں، بچے گئے ہیں، میری جان بھی چلی جائے، لیکن میں اس سے عقیدے پر قائم رہوں گا۔ خطیب اعظم پاکستان کی علمی اور خطاباتی سرگرمیوں کے باعث کراچی میں بھی شہرت بڑھتی جا رہی تھی، لہٰذا آپ 1955 میں کراچی کے مذہبی حلقوں کے شدید اصرار پر کراچی تشریف لے آئے اور یہاں کی سب سے بڑی مرکزی مسجد میمن مسجد بولٹن مارکیٹ کے خطیب و امام مقرر ہوئے۔ خطابت کا یہ سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا اور ساتھ ہی تقریباً 3 برس تک جامع مسجد عیدگاہ میدان، 2.25 سال جامع مسجد آرام باغ
اور 12 برس نور مسجد نزد جوبلی مارکیٹ میں خطابت کے فرائض کے ساتھ جمعہ نماز بھی پڑھاتے رہے۔ الحمدللہ آپ کے خوبصورت انداز بیان کی وجہ سے ہر مقام پر زبردست اجتماع منعقد ہو جاتا۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے سے ہی دنیا میں امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے اور سب کی جان مال اور عزت آبرو کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے تقریباً جو ہم نے اب تک شمار کیے ہیں 18,000 سے زیادہ بڑے اجتماعات کے خطاب، اس میں جمعے شامل نہیں، اس میں چھوٹے خطاب شامل نہیں، جو ابھی تک ہمارے مطابق شاید ورلڈ ریکارڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اپنی طرز کی خطابت کے وہ موجد بھی کہلاتے ہیں اور امام بھی۔ عوام کی روز بروز پذیرائی بڑھتی رہی اور اسی طرح الحمدللہ تبلیغ دین کا یہ سلسلہ کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری رہا۔ 1962 میں کراچی میں ان پر پہلا قاتلانہ حملہ ہوا۔ ڈیلی نیوز جو انگلش کا مشہور اخبار ہے، اس کی پہلی اشاعت 17 اکتوبر 1962 کی، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ اس کا پہلی ہیڈ لائن والد صاحب پر قاتلانہ حملے کے بارے میں تھی۔ اسی دوران 1972 میں گلستان شفیع اوکاڑوی سولجر بازار میں مولانا نے مسجد کی بنیاد رکھی اور خطابت شروع کی۔ یہاں پر ایک ٹرسٹ قائم کیا جس کا نام گلزار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا، اور اسی مسجد کے پہلو میں آپ کی آخری آرام گاہ مرجع خلائق ہے۔ حضرت مولانا محمد شفیع اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انہوں نے تقاریر کے ذریعے بھی جو ہزاروں کی تعداد میں کی، تحریر کے ذریعے جو متعدد کتابیں انہوں نے لکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم الشان مسجد گلزار حبیب بنا کر ایک دین کا عظیم الشان مرکز بنایا، اپنی اولاد کی بہت اچھے انداز میں تربیت کی۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ انسان جس مشن کو اچھا سمجھتا ہو اس کو جاری رکھنے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے ایسے کام کر کے جائے کہ وہ مشن اس کے وصال کے بعد بھی جاری اور ساری رہے۔ ہم مسلمان اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے عرس کی محفل ہے، کوئی کانفرنس ہے تو لوگ بہت جمع ہو جاتے ہیں، لیکن صرف ایک شخص کو سننے کے لیے اتنا بڑا اجتماع ابھی تک کسی اور کے لیے نہیں دیکھا گیا جو ان کے لیے ہوتا تھا۔ تو یہ عطا نہیں تو اور کیا ہے، کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات قبول فرمائے اور اس پر ان کو بہت اجر عطا فرمائے۔ ایک اندازے کے مطابق 3000 سے زائد افراد مولانا مرحوم کے دست مبارک پر مشرف باسلام ہوئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت خطیب پاکستان نے سینکڑوں اصلاحی اور تزکیہ نفس کے موضوعات پر 18,000 سے زائد خطابات کیے، اور ساتھ ہی آپ کی عالمانہ تحقیق، فقہی بصیرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی متعدد تصانیف بھی منظر عام پر آتی رہیں۔ آپ کی انہی دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے علماء اہل سنت نے مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کا بانی قرار دے کر تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ سالار بھی آپ کو مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نوازا، جماعت اہل سنت انہوں نے قائم کی، کتنی مسجدیں بنائیں، کتنے مدرسے۔ اکاڑا میں جامعہ حنفیہ اشرف المدارس قائم کیا، مسجد غوثیہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے تعمیر کی۔ پھر سیاسی سماجی کون سا شعبہ ہے، قومی ملی، قومی اسمبلی کے رکن رہے، مجلس شورا کے رکن رہے، قانون سازی میں حصہ لیا، تحریک پاکستان، تحریک ختم نبوت میں ان کا کردار آج بھی مثالی۔ ستم پر ستم 40 برس کی مسلسل تبلیغ دین کے حوالے سے پاکستان اور دنیا کے بے شمار ممالک میں بھی آپ نے پر اثر علمی تقاریر اور خطابات کیے۔ آپ کی علمی استعداد
حسن بیان، خوش الہانی اور شان خطابت نہایت منفرد انداز پر مبنی ہوتی تھی، جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی چلی جاتی تھی، اور اس طرح سے عوام آپ کی مداح اور معتقد ہونا شروع ہو گئی۔ آخری 10 برس انہوں نے جو بیماری میں گزارے اس میں زیادہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ قوت، میں کہوں گا اس کو روحانی قوت جو عطا کی تھی، اس کا مظاہرہ ہوا۔ تو آج بھی دنیا بھر میں انہیں سنا جاتا ہے اور محبت اور عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہوئے سرخ رو آپ مارچ 1984 میں طبیعت کی ناسازی کے باوجود آپ اپنے آبائی علاقے شرق پور شریف تشریف لے گئے اور اپنے پیر و مرشد کی درگاہ پر حاضری دی، جو وہاں ان کی آخری حاضری ثابت ہوئی۔ سچ مانیے ان کی باتیں سوچتا ہوں، کھو سا جاتا ہوں، خوبیاں یاد کرتا رہتا ہوں۔ بہت تھوڑی سی عمر پائی، 55 برس صرف، لیکن بہت کچھ کیا اور بہت زیادہ کیا۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی کہ 2 رمضان 1348 ہجری میں جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کے کان میں پہلی آواز درود و سلام کی، اذان سے پہلے درود شریف پڑھا گیا، اور 21 رجب 1404 ہجری کو جب ان کی وفات ہوئی فجر کے وقت، تو جو ان کی آخری آواز سنی گئی وہ تو درود شریف پڑھ رہے تھے۔ تو درود و سلام سے آغاز اور درود و سلام پر انجام، یہ بھی کرم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا۔ اللہ کرے ان کی روح ہم سے خوش رہے اور اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم